اگر ایک سمپل اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اٹ از دی کیپیسٹی اینڈ ولنگنیس ٹو ڈیولپ, آرگنائز اینڈ مینیج اے بزنس وینچر along with any of its risks in order to make a profit. کوئی بھی کاروبار انسان کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد تو اول یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے 2 پیسے کمائے, تو اور اس کے لیے اس نے آرگنائز کرنا ہے. تو اس فلسفے کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیوں انٹرپرینورشپ کرنی چاہیے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. سب سے پہلے تو جب آپ ایک جاب پہ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ایک رپورٹنگ لائن ہوتی ہے, آپ نے اوپر بھی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, نیچے تو خیر آپ رپورٹنگ لیتے ہیں, اور ان کی مرضی کے, آپ کے سپیریئرس کی مرضی پہ آپ کو چلنا پڑتا ہے. انٹرپرینورشپ میں آپ کو کافی انڈیپینڈنس ہوتی ہے اور آپ اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ فلی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے جو بھی ایجوکیشنل سکلز حاصل کی ہیں, جو بھی اسکل سیٹس آپ نے اپنی ایکیڈیمک لائف سے ڈیولپ کیے ہیں یا ٹریننگ سے ڈیولپ کیے ہیں, وہ آپ اپنے بینیفٹ میں یوز کر رہے ہیں. جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کمپنی کے یا آپ کے جو بھی اونرس ہوتے ہیں ان کے بینیفٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہے وہ اپنی بینیفٹ کے لیے کام کریں. دوسرا یہ کہ آپ جابس کریٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے. تو جو ٹرم میں نارملی یوز کرتا ہوں کہ دین یو آر ناٹ اے جاب سیکر, یو آر اے جاب گیور. نیچرلی یو وڈ لائک ٹو بیکم اے جاب گیور دین جاب سیکر. اور باقی یہ کہ اس میں جب آپ تجارت پہ جاتے ہیں, جب آپ بزنس کرتے ہیں, جب آپ انٹرپرینور بنتے ہیں, تو آپ اپنی پراسپیرٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اپنی فلاح کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے ساتھ ساتھ ایک گروپ کو لے کے آپ چل رہے ہوتے ہیں جس میں ان سب کی بھی فلاح ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. کچھ اس کے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, اس کو ہم جب ڈیٹیلڈ اس پہ ورکشاپ کریں گے تو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بزنس کے لیے ایک ویژن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس بزنس کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس پہ دار و مدار رکھتے ہوئے آپ نے اپنا مشن اسٹیٹمنٹ بنانا ہوتا ہے. یہ کیا بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, ظاہر سی بات ہے ایک وسیع سبجیکٹ ہے, تو اس کو بہت ایلیبوریٹلی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اس آئیڈیا کو لے کے آپ چلتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایک پلان ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو میں کیسے ایفیکٹولی امپلیمنٹ کروں تاکہ اس کا مجھے بھی میکسیمم فائدہ ملے, اور جو میرے لوگ جن کو میں یہ پروڈکٹ یا سروسز دینا چاہتا ہوں وہ بھی اس کو پروفیٹیبلی یوز کر سکیں. تو اس کے لیے پھر آپ ایک بزنس پلان لکھتے ہیں, اور بزنس پلان ایک وسیع ڈاکیومنٹ ہے جس میں آپ اس کے سارے آسپیکٹس ڈسکس کرتے ہیں, آئیڈیا سے لے کے آپ کی امپلیمنٹیشن کا پلان, آپ کے مارکیٹنگ کا پلان, آپ کا فائنینشیل کا پلان, انویسٹمنٹ کا پلان, اس کے رسک, اس کے میٹیگیشن. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں شامل کرتے ہیں, اور وہ ڈاکیومنٹ لکھنے سے پہلے آپ نے کافی مارکیٹ ریسرچ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہم نے ایڈ کی ہے بلٹ پوائنٹ جو ہے وہ SWOT انالیسس ہے. ہماری اسٹرینگس کیا ہے, ہماری ویکنیسز کیا ہے, ہمارے پاس سامنے اپرچونیٹیز کیا ہیں, اور تھریٹس کیا ہیں. تو ان کو ہم ایلیبوریٹلی اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جب بھی کوئی آپ بزنس ڈیولپ کریں تو اس میں ایک بہت اہم آسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن اس کا پروڈکٹ کا یا اس بزنس پلان کا بنائیں. ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, جنہوں نے آپ کا پروڈکٹ یا سروسز یوز کرنی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک انٹریکشن ان سے ایلیبوریٹ ضروری ہے جو آپ کا ٹارگیٹ کسٹمر ہے, اور ان کی منشا, ان کی ریکوائرمنٹ, ان کی مرضی کے مطابق پروڈکٹ بنایا جائے. یہ بھی ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس پہ انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے. تو اس کے بعد یہ کہ جو بھی آپ پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے یا جو سروسز آپ آفر کریں گے وہ آپ کا ٹارگیٹ کسٹمر اس کی مرضی کے مطابق ہوگا, اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہوگی. بعض وقت یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر یہ چاہتا ہے, اور جب ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا کہ نہیں وہ کچھ اور چاہتا ہے. تو یہ HCD اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے.
दूसरा, कोई काम भी इंसान अकेला नहीं कर सकता, उसने एक टीम डेवलप करनी होती है। वो टीम कैसे बनाई जाए, उनके अलग, हमारे इस पर्टिकुलर कारोबार में क्या क्या स्किल सेट्स हमें चाहिए, तो वो स्किल सेट्स आइडेंटिफाई करते हुए उसके एक्सपर्ट्स हमने एंगेज करने हैं। वो किस तरह करने हैं, किस टर्म्स पे करने हैं, उनके साथ क्या अरेंजमेंट्स करनी है, क्या ऑप्शंस उसके हैं, इसको भी तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक जो और अहम एस्पेक्ट है कि कोई भी बिजनेस के लिए आपको फंड चाहिए होता है। तो मुमकिन है कि आप ही के पास इतना फंड है, अगर नहीं है तो फंड इस प्रोजेक्ट को कैसे किया जाए, इसके लिए फंड कैसे रेज किया जाए, इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, उनको कैसे पिच किया जाए, और पिच करने के बाद उनको क्या उनका इंटरेस्ट होता है कि जिसकी वजह से वो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर्स कई टाइप के होते हैं, जो प्योरली बिजनेस के लिए आते हैं, प्रॉफिट के लिए आते हैं। कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो चाहते हैं कि कुछ लोग बिजनेस में ऊपर आएं। इसके अलावा ये है कि आप लोन ले सकते हैं, आप दोस्तों से और फैमिली से ले सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स, और उनको किस तरह करना, किस तरह मैनेज करना, किस तरह उसको रीपे करना, तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसी का एक कंपोनेंट फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस भी होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट से लेके हम जब पॉजिटिव कैश फ्लो में आए, तो वो जो जर्नी है उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्क्राइब करें। दूसरा ये कि हर कारोबार में यकीनन कोई ना कोई रिस्क होता है। तो वो रिस्क हमने बिजनेस शुरू करने से पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम आइडेंटिफाई करें। बहुत सारे अनफोर्सिन तो रास्ते में आएंगे, जैसे आपको अंदाजा है कि आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी बिजनेसेस डिसरप्ट हो गए हैं। अब किसी ने अपने बिजनेस प्लान में ये नहीं लिखा होगा कि इस तरह एक लंबा लॉकडाउन होगा। फॉर इंस्टेंस, जो फैशन इंडस्ट्रीज है, जो ये लॉन के ब्रांड्स हैं, या जो ये रमज़ान में ईद के लिए जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, उनको नहीं पता था कि उनकी प्रोडक्शन का ये जो पीक टाइम है, ये आजकल रुका हुआ होगा। तो ये रिस्क तो प्रोजेक्टेड नहीं था, और जो रिस्क ह्यूमनली आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये रिस्क मेरे बिजनेस में आ सकते हैं, तो उनको हमने बिजनेस शुरू करने से पहले आइडेंटिफाई करना है। और अगर उस रिस्क से हम एक्सपोज हों, अगर वो सूरत हाल हमारे सामने आ जाए, उसको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे मिटिगेट करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है। तो ये भी बिजनेस प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो इस पे भी इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा टॉपिक जो मैं इंशाल्लाह बहुत एलाबोरेटली डिस्कस करूंगा, वो चेंज है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार होना चाहिए। रूमी का ये जुमला है कि कल मैं होशियार था, मैं दुनिया को तब्दील करना चाहता था। आज मैं होशियार हूँ, आज मैं समझदार हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। तो कोई भी चेंज अपने आप से शुरू होता है। आपने मॉडल बन के दूसरों को इम्प्रेस करना है, और इस तरह अपने आगे चलना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक वीडियो है, अगर आप देखें। हमें पता है गिरगिट रंग बदलती है। अब इसको हम रंग बदलते हुए देखते हैं। ये जिस चीज के कांटेक्ट में आती है गिरगिट, ये उसी का रंग अडॉप्ट कर लेती है। अब आप देखेंगे कि
اس کے جسم میں الگ الگ ایریا میں الگ الگ کلر ہیں، تو اس نے اس جسم کے پورشن میں وہ کلر اڈاپٹ کیا ہے. تو میں آپ سے اگر سوال کروں کہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت کیوں دی ہے، کیوں یہ کلر چینج کرتا ہے؟ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مڈ 90s میں سائنٹسٹ جب اس پہ ریسرچ کر رہے تھے، اور ان کو یہ پتا چلا کہ یہ جانور جن کے اندر یہ کیموفلاج کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ جس چیز کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اس کی اسمیل بھی ان کے اندر آ جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ہاسٹائل ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں، اور کوئی چیل کوا لومڑی ان کو 1 منٹ میں کھا سکتا ہے. تو یہ اس طرح ماحول میں غائب ہو جاتے ہیں اس چینج کی صلاحیت کی وجہ سے کہ سب سے پہلے ان کی حفاظت ہوتی ہے. تو ان کی بقا جو ہے وہ اس چینج کی وجہ سے ہے. دوسرا یہ کہ ان کی جو خوراک ہے ان کو بھی یہ نظر نہیں آتے، تو وہ بھی جو ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ان کا خوراک اس کے بالکل قریب بھی چلا جائے تو اسے نہیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایک تو اس نے اسمیل بھی اڈاپٹ کی ہے، کلر بھی اڈاپٹ کیا ہے، تو وہ نظر ہی نہیں آتا اس کے شکار کو، وہ مزے سے شکار بھی کر لیتا ہے. تو ایک طرف یہ اس کی بقا کا ذریعہ ہے، دوسری طرف اس کی رزق یا غذا کا ذریعہ ہے. تو یہ ہے پاور آف چینج. تو ہمیں بھی ہماری آس پاس جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ماحول ہے، اس کے حساب سے اپنے آپ کو مسلسل چینج کرنا ہوتا ہے فور پازیٹیو. اور جب ہم یہ کیپیبلٹی اپنے اندر کریٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم بھی ہماری بقا بھی بنے گی اور ہمارے رزق کا ذریعہ بھی بنے گا. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب اس میں کچھ پوائنٹس میں نے یہاں مینشن کیے ہیں، جب ہم الیبوریٹلی ڈسکس کریں گے تو ایک ایک آسپیکٹ ہم ڈسکس کریں گے. کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہے. ہمارے دماغ کے اندر ہم نے فلٹرز لگانے ہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو دماغ کے اندر آنے دینا ہے، اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں، یہ کس طرح ہوگا، اس پہ ڈسکس کریں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ زاویہ، ہر چیز کا کوئی زاویہ ہوتا ہے. میں آگے ایک سلائیڈ پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیا ہے. تو ہم نے پرسپیکٹیو کوئی بھی ڈیولپ کرنے سے پہلے ایک ہولسٹک ویو لینا ہوتا ہے، ہر اینگل سے ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر اپنا زاویہ یا اپنا اوپینین یا اپنا پرسپیکٹیو بنانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت میجر چینج دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہیوملٹی ہے، کہ ہم اپنے اندر اتنی ندامت لے کے آئیں کہ ہر جگہ ہم ایکسیپٹیبل ہوں اور ہر جگہ ہم ہر ماحول میں ہم کمفرٹیبل ہوں. اور ایک بہت اہم آسپیکٹ ہے کہ ہمیں یہ آج تک نہیں پتا ہوتا ہے بعض وقت کہ ہم خود کیا ہیں، ہمارے پوٹینشیلز کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں. تو اس پہ ہم کچھ ایسی ٹیکنیکس یا ایسے ایکسرسائزز کریں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں، ہماری سیلف اسیسمنٹ ہوگی. اور اس کے بعد ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اس میں کیا کوئی غیر ضروری یا نقصان دہ چیزیں بھی ہیں، اگر ہیں تو ان کو ہم فارغ کریں گے اپنی شخصیت سے. تو ہم ان چیزوں کو انلرن کریں گے اور پھر اچھی اچھی چیزیں اپنے اندر، اپنی شخصیت کے اندر ہم شامل کریں گے. تو یہ ان لرننگ اور ری لرننگ سے ہماری شخصیت میں ایک بڑی زبردست تبدیلی آئے گی. تو کچھ ہم اس کے لیے بھی ایکسرسائزز کریں گے. اس کے علاوہ بعض وقت ہماری زندگی میں ہم کچھ لمیٹیشنز ڈیولپ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہاتھی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو میٹل کی چین سے باندھا جاتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے ہاتھی تو اس کو ایک چھوٹی سی رسی سے باندھا جاتا ہے، کیونکہ بچپن میں اس ہاتھی نے بڑی کوشش کی ہوتی ہے اس چین کو توڑنے کی، پر نہیں ٹوٹتی. تو فیوچر میں جب وہ زیادہ مائٹی، زیادہ پاورفل، زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی رسی بھی بندھی ہو وہ کوشش ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا کہ یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی رسی. انسان اپنی زندگی میں بھی اسی طرح کے بہت سارے لمیٹیشنز ڈیولپ کر لیتا ہے. اس کو ہم الیبوریٹلی ڈسکس کریں گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور اس سے کیسے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بہت الیبوریٹلی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد یہ کہ زندگی میں چلنے کے لیے ہماری کمیونیکیشن سکلز جو ہیں اس کے کچھ آسپیکٹس بہت ضروری ہیں. تو کیسے سننا اور کیسے بولنا، اس پہ بھی ہم کچھ ایکسرسائزز کریں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ایسی بات ہم کریں کہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے، جن سے ہم کوئی میسج جسے دینا چاہتے ہیں، تو اس جرنی کو ہم پرفیکٹ کریں. یہ جو کمیونیکیشن کی جرنی ہے یہ ہمارے دماغ سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے سننے والے کے دماغ پہ ختم ہوتی ہے، اینڈ وائس ورسا. تو ہمارے دماغ کے اندر جو سوچ ہوتی ہے ان کو ہم الفاظ کی شکل دیتے ہیں، منہ سے بول کے یا لکھ کے. جب ہم الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ کس طرح ادا کرنے چاہیے، اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں. پھر
اس کو سامنے والے تک پہنچانے کے لیے اس کی سماعت بہترین انداز میں اس کو سمجھ سکے، ریسیو کر سکے، یہ اس جرنی کا تیسرا حصہ ہے. اس کے بعد وہ جو کچھ اس نے سنا کیا وہ اپنے دماغ میں رجسٹر کر پا رہا ہے. تو اس طرح یہ ایک جرنی ہے اور اس جرنی کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ایٹیٹیوڈ پہ ہم بات کریں گے کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو اس پہ بھی کچھ ایکسرسائزز بھی کریں گے انشاءاللہ اور اس پہ بات بھی کریں گے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. یہ مختصر باتیں تھی اور انشاءاللہ اس پہ ہم ایک تفصیلی ورک شاپ کریں گے. اگر کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. نذیر صاحب، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے، اسپیشلی انٹرپرینوریل ایسپیکٹس جو ماشاءاللہ آپ نے اتنے ساری کمپنیز، جو بہت ہی کم سننے میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اتنی زیادہ کمپنیز کو سکسیسفلی انکارپوریٹ کیا، چلایا. اور دوسری چیز، آپ چینج کے بارے میں بھی آپ نے کس طریقے سے چینجز کو اپنایا اور پھر اس کے بعد آپ کا سکسیس فیکٹرز کیا ہیں. پلیز تاکہ اسٹوڈنٹس کو کچھ پتہ لگے آپ کے بارے میں بھی. شکریہ. جی، میں آپ لوگوں کو فیوچر لیڈرز کہتا ہوں. 3 قسم کی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو خود غلطی کر کے نہیں سیکھتا، دوسرا یہ کہ خود غلطی کر کے سیکھ جاتا ہے، تیسرا یہ کہ دوسروں کی غلطی سے سیکھتا ہے. تو میں اپنی غلطیاں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا تاکہ میری غلطیوں سے آپ سیکھیں، بیکاز دیٹ از دی اسمارٹیسٹ لاٹ آف پیپل. تو میں نے زندگی میں الحمدللہ اب تو 123ویں انٹرپرائز میری انڈر ڈیولپمنٹ ہے. لائف ٹائم میں 123 بزنسز میں نے اسٹیبلش کیے ہیں، جس میں آئدر میں نے فلی خود ڈیولپ کیے ہیں یا پھر اس کا میں پارٹ رہا ہوں. تو اس میں یقیناً سارے سکسیسفل تو نہیں ہوئے، اور جو فیلئرس ہوئے ہیں ان کو میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں. تقریباً 50% اس میں فیلئرس ہیں. اسپیشلی شروع میں میرے کافی بزنسز فیل ہوتے تھے، تو فیلئر سے بہت کچھ سیکھا میں نے. کیونکہ جب سکسیسفل آپ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس کے پھل کھاتے ہیں. اور جب فیلئر ہوتا ہے تو اس سے بہت ساری ہمیں سیکھ ملتی ہے، بہت کچھ لرننگ ملتی ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی یقیناً آپ کے ایفرٹس میں چیلنجز آئے گی اور کہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ فیل ہو رہے ہیں. بیسیکلی فیلئر از پارٹ آف پروسیس. تھامس آلوا ایڈیشن نے جب بلب انوینٹ کیا تھا تو کوئی کہتا ہے کہ اس نے 1000 اٹیمپٹس کیے تھے، کہ کوئی 2000 کہتا ہے. اسے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے 999 فیلئرس تھے، اس نے کہا نہیں، اٹ واز پارٹ آف پروسیس. ایوری ٹائم آئی واز امپروونگ مائی پروڈکٹ، I was improving my techniques. تو اٹس پارٹ آف پروسیس، اس کو فیلئر نہ کہیں آپ. تو ایک تو سکسیسفل ہونے کے لیے فیلئرس لائف کے بہت اہم ہے اور اس سے ہمیں ذرا بھی گھبرانا نہیں ہے. دوسرا چینج، یہ ہم اگر اڈاپٹیو ہوں، جیسے میں نے ایک گرگٹ کی مثال دی کہ گرگٹ تبھی سروائیو کرتا ہے کہ وہ چینج ہو سکتا ہے. اگر وہ چینج نہ ہو سکے تو وہ بہت جلدی شکار بن جائے گا کسی چیل کا، کسی کوے کا، کسی لومڑی کا. ہم بھی اگر اپنے آپ کو جو ماحول کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو پازیٹیو ریکوائرمنٹس ہیں یا ہماری پازیٹیو پروگرس کے لیے، چینج ہونے کے لیے اگر ہمیشہ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہے کہ ہماری پروگرس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. باقی اللہ اپنا فضل فرمائے، اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر نذیر. آئی تھنک اٹ واز ویری ویری انفارمیٹیو، اینڈ اسٹوڈنٹس کے لیے پرٹیکولرلی آئی وڈ ویری اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ لوگ ضرور رجسٹر کریں. دی رجسٹریشن فارم از آلریڈی بین گیون.